الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وبارك وسلم صلوا عليه صلاة وسلام عليك يا رسول الله صلى الله تعالی علیہ وسلم۔ اعلیٰ حضرت علی رحمہ فرماتے ہیں اے عشق تیرے صدقے جلنے سے چھٹے سستے، جو آگ بجھا دے گی وہ آگ لگائی ہے۔ اور فرماتے ہیں دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، دل ہے وہ دل جو تیری یاد سے معمور رہا، سر ہے وہ سر جو تیرے قدموں پہ قربان گیا۔ اور آگے فرماتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا۔ سبحان اللہ۔ حضرات محترم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہمارے اور آپ کے لیے باعث تسکین ہے۔ جب بھی ایک دفعہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہماری زبان پر آ جاتا ہے تو ہماری زبان کی مٹھاس ہی ختم نہیں ہوتی ہے۔ میری تقریر کا عنوان محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ محبت کا معنی آپ سمجھتے ہیں اور اس کا مفہوم کو بھی جانتے ہیں۔ محبت کہتے ہیں کہ محبوب کی ہر بات پر سر تسلیم خم کر دینا، یعنی محبوب کی ہر بات کو مان لینا، یہ محبت کی تعریف ہے۔ اب ہم کسی سے محبت کیوں کرتے ہیں، کسی سے پیار کس وجہ سے کیا جاتا ہے، تو اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے ہم اس سے تعلق قائم کر لیتے ہیں، اس سے محبت کا ربط پیدا کر لیتے ہیں اور ہم اسے محبت کا ربط پیدا کر لیتے ہیں۔ لہذا اگر یہ محبت کا سبب ہے، یہ محبت کا داعیہ ہے، یہ پیار کا ذریعہ ہے، تو مجھے بتاؤ قبر کے وقت سے بڑی کون سی ضرورت ہو سکتی ہے، نزاع کے وقت سے مشکل گھڑی کون سی ہو سکتی ہے، حشر سے کڑی اور سخت گھڑی کون سی ہو سکتی ہے۔ تو جو قبر میں بھی کام آئے، جو نزاع کے وقت بھی کام آئے، جو حشر میں بھی کام آئے، جو پل صراط میں بھی کام آئے، اور جو ہر مشکل گھڑی میں کام آئے، اس رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا چاہیے۔ اور اگر کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ اس نے ماضی میں آپ پر کوئی احسان کیا ہے، اور اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جاتا ہے، اس لیے محبت کی جائے کہ اس نے ماضی میں آپ پر کوئی احسان کیا ہے جس کو آپ ہمیشہ یاد رکھنا چاہتے ہیں، اور آپ چاہتے ہیں کہ جو اس نے مجھ پر احسان کیا ہے میں اس کو ہمیشہ یاد رکھوں، تو مجھے بتاؤ اگر حضور اس دنیا میں تشریف نہ لاتے، اگر حضور کا یہاں دنیا میں آنا مقصود نہ ہوتا تو ہمیں خلعت وجود ہی نہ دیا جاتا، کائنات کی کوئی بھی شے کو پیدا نہیں کیا جاتا، یہاں تک کہ عرش سے لے کر کے فرش تک کسی چیز کو پیدا نہیں کیا جاتا۔ تو اگر کسی سے پیار کرنے کا یہ ذریعہ ہے کہ اس نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، تو ہمارے اوپر احسان ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اگر ان کا آنا مقصود نہ ہوتا تو ہمیں خلعت وجود ہی نہ دیا جاتا، محمد نہ ہوتے تو اے بندہ پرور خدا خود ہی ہوتا، خدائی نہ ہوتی۔ اور اگر کسی سے پیار اس لیے کیا جاتا ہے کہ وہ پیار کرتا ہے تو بدلے میں مجھے بھی اس سے پیار کرنا ہوگا، اتنی محبت دیتا ہے، اتنا پیار کرتا ہے کہ مجھے بھی اس سے پیار کرنا ہوگا، میں اس سے پیار کرنے پر مجبور ہوں، میں اس سے محبت کرنے پر مجبور ہوں۔ تو مجھے بتاؤ غار ہیرا کے نوکیلے پتھروں پر پیشانی رکھ کر کے اس امت کے لیے کون رویا، اس امت کے لیے بخشش کی دعائیں کس نے مانگی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان ہے عزیز علیہ ما عنتم، کہ تمہارا مشقت میں پڑھنا نبی پر گراں گزرتا ہے، جب تم بے چین ہوتے ہو تو نبی آزردہ ہو جاتے ہیں۔ تو اگر کسی سے پیار کرنے کا یہ سبب ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتے ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دنیا میں آتے ہی سب سے پہلے امت کو یاد کیا۔ حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ان خوش نصیب لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتارا۔ جب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو لحد میں اتار رہا تھا تو میں نے کیا دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہ لبھائے نور ہل رہے تھے، اور مجھے شوق ہوا کہ میں سنوں کہ اس وقت حضور کیا فرما رہے ہیں۔
اور فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں کو حضور کے ہونٹوں کے قریب کیا تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض چل رہی تھی، اے میرے مولا میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں کر دے، میری امت کی بخشش فرما دے اور میری امت کا معاملہ میرے ہاتھوں میں کر دے۔ اگر کسی سے محبت کرنے کا یہ سبب ہے کہ وہ ہم سے محبت کرتا ہے تو بتاؤ جتنی محبت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت سے کی ہے اس سے بڑھ کر کے اور کون کر سکتا ہے؟ عمومی طور پر کسی سے محبت کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ اور سب سے بڑا سبب یہ ہوتا ہے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، بہت حسن و جمال والا ہے۔ تو مجھے بتاؤ ہمارے حضور سے بڑھ کر کے کون حسین و جمیل ہو سکتا ہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ما رأيت شيئا احسن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كأن الشمس تجری فی وجهه، کہ میں نے حضور سے بڑھ کر کے کسی چیز کو نہیں دیکھا کہ سورج بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے میں جگمگاتا تھا۔ حضرات محترم امام نبہانی نے لکھا کہ پہلے کے نبیوں کو جو مہر نبوت دی جاتی تھی وہ ان کے ہاتھ میں ہوتی تھی، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت محاذ قلب پر چھپا کر رکھی گئی، اور اس کی بہت ساری وجوہات بیان کی گئی کہ اس کی آخر وجہ کیا ہے۔ تو ان میں سے ایک وجہ یہ بھی بیان کی گئی کہ جب گزشتہ نبیوں میں سے کسی نبی سے جب کوئی آ کر کے ملتا اور اس سے مصافحہ کرتا ان سے تو اس کا ہاتھ جو مصافحہ کرنے والا ہوتا اس کا ہاتھ مہر نبوت سے چھو جاتا تھا اور وہ جان لیتا کہ یہ اللہ کا نبی ہے، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مہر نبوت کو چھپا کر رکھا گیا کہ کوئی آ کر دیکھے پھر مانے اس کی ضرورت نہیں، بلکہ جو دیکھتا دیکھتے ہی پکار اٹھتا تھا کہ اللہ کا رسول ہی ہو سکتا ہے۔ حضرات محترم اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ بڑا حسین و جمیل ہے تو مجھے بتاؤ میرے محبوب کے پاؤں کے ناخن کے حسن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ بے شک سبحان اللہ۔ حضرت میمونہ بنت کردم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں حجۃ الوداع کے موقع پر اپنے والد ماجد کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر جلوہ بر تھے۔ کہتی ہے کہ میرے اندر اتنی قوت نہیں تھی کہ میں حضور کے جلووں کی تاب لا سکوں، کہ میں حضور کے جلووں کو دیکھ سکوں، میرے اندر اتنی قوت نہیں تھی، لہذا میں حضور کے پاؤں کو دیکھنے لگ گئی اور حضور کی پاؤں کی مبارک انگلیوں میں سے انگوٹھے کے ساتھ والی انگلی کا طول اور اس کا حسن آج تک میری نظروں سے غائب ہی نہیں ہوا۔ اللہ اکبر، جس کے پاؤں کی انگلی کا حسن اتنا باکمال ہو تو اس کے چہرے کا عالم کیا ہوگا۔ شاعر کہتا ہے جبیں کو سجدے قدموں کو جبیں پہ رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جبیں کو قدموں پہ رہنے دو چہرے کا تصور مشکل ہے، جب چاند سے بڑھ کر ایڑی ہے رخسار کا عالم کیا ہوگا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات محترم اگر کسی سے اس لیے پیار کیا جائے کہ وہ خوبصورت بہت ہے، حسن و جمال والا ہے، تو بتاؤ حضور سے بڑھ کر کے کون حسین و جمیل ہے؟ شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد حضرت عبد الرحیم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے خواب میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں کہ جس نے بھی حضور کو خواب میں دیکھا اس نے حضور کو ہی دیکھا۔ شیطان خواب میں بھی حضور کے مثل ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا، یعنی یہ ہمت شیطان میں بھی نہیں کہ وہ یہ کہہ سکے کہ میں حضور ہوں، معاذ اللہ، یعنی یہ ہمت شیطان میں بھی نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مثل ہونے کا دعویٰ کر سکے۔ اور دوسری چیز بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اگر کسی کے خواب میں آتے ہیں تو اپنی مرضی اور ارادہ سے آتے ہیں۔ تیسری بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ عطا کرتے ہیں تو وہ حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ اگر ہمیں ایسے خواب آئے ہم کسی سے کچھ لیں یا کسی کو کچھ خواب میں دیں تو وہ محض خواب ہوتا ہے، اس کا حقیقت سے کچھ تعلق نہیں ہوتا، لیکن جب حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ اگر یہ پوچھنا ہے تو امام بوصیری سے پوچھو، خواب میں رات کو چادر ملتی ہے، صبح اٹھتے ہیں تو چادر کاندھوں پر موجود ہوتی ہے۔ حضور عطا کرتے ہیں تو حقیقت میں عطا کرتے ہیں۔ اور چوتھی بات بھی ذہن میں رکھیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ جس نے مجھے خواب میں دیکھا عنقریب وہ مجھے جاگتے ہوئے بھی دیکھ لے گا۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ اگر ساری زندگی نہ دیکھ سکا تو جب اس کی سانس ٹوٹ رہی ہوگی اس وقت ضرور رخ محبوب سامنے ہوگا۔ تو بتاؤ جب سانس ٹوٹ رہی ہوگی اس وقت اگر رخ محبوب سامنے ہو تو اس سے بڑھ کر کے اور کیا خوش نصیبی ہوگی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ میرے والد ماجد نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی اور سوال کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا فرمان ہے انا املہ و اخی یوسف اصبہ، کہ میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن میٹھا ہے، اور حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے۔
کیا کہا؟ انا املہ و اخی یوسف اسبہ، کہ میرا حسن نمکین ہے اور میرے بھائی یوسف کا حسن جو ہے میٹھا ہے۔ اور سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن ملی زیادہ پرکشش ہوتا ہے، اس کے باوجود جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا حسن دیکھتے ہی زنان مصر کی انگلیاں کٹ گئی، لیکن یہاں ایسا کوئی بظاہر واقعہ پیش نہیں آیا، اس کی وجہ کیا ہے؟ حالانکہ آپ کا حسن تو زیادہ پرکشش ہے، تو اس کا سبب کیا ہے؟ تو جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، اس کو شاہ محدث دہلوی علیہ رحمہ نے در سمین میں اس کو واقعہ کو لکھا ہے، اور جو جواب آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے والد ماجد کو دیا اس کو بھی ذکر کیا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب سنیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جمالی مستور عن اعین الناس غیرۃ من اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے حسن کو غیرت محبت کی وجہ سے لوگوں کی نظروں سے چھپا کر کے رکھا ہے۔ کوئی محب نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی دوسرا دیکھے، کوئی محبت کرنے والا نہیں چاہتا کہ میرے محبوب کو کوئی دوسرا اور دیکھ سکے۔ صوفیاء کرام فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال پر 70,000 بشریت کے پردے ڈالے گئے۔ یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہیں، یہی بہتر ہے کہ وہ پردے میں روپوش رہیں۔ وہ اگر پردہ اٹھا دیں تو کسے ہوش رہے، وہ اگر پردہ اٹھا دیں تو کسے ہوش رہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خوب خوب محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے اعمال و احوال پر غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور علم دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔